السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور پورا دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک، ایسا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی تب آپ کا نکاح پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب آپ کی عمر 9 سال تھی تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے مدینہ منتقل ہو گئی۔ اس گمراہ کرنے والی اطلاع نے غلط تاثر دیا کہ اسلام میں بچوں کی شادی کی اجازت ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ حدیث کے مستند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے راوی و حالات اور اس وقت کی کیفیت کا تاریخی حقائق کے ساتھ باہمی تعلق کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہشام کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال ہونے کا اشارہ ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آئی۔ کئی مستند حدیثیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہشام کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی تاریخی حقائق جن پر اجماع ہے کہ غیر مطابق ہیں۔ عمر احمد عثمانی، حکیم نیاز احمد اور حبیب الرحمن کاندھلوی جیسے علماء کے حوالے کے ساتھ اس حقیقت کے حق میں کچھ دلیلیں پیش کرنا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کم سے کم 18 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی عمر کم سے کم 21 سال تھی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی۔ عمر احمد عثمانی کے مطابق سورہ النساء میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کے ولی ان کا مال انہیں واپس کرنے سے پہلے ان کی لگاتار آزمائش کرتی رہیں جب تک کہ وہ شادی کی عمر تک پہنچ جائیں۔ 4.6 اس سے علماء حضرات نے نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن نے شادی کی ایک کم سے کم عمر طے کی ہے جو کم سے کم سن بلوغت ہے۔ چونکہ لڑکی کی منظوری ایک قانونی آوشکتا ہے اس لیے وہ نابالغ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہشام بن عروہ اس حدیث کے خاص راوی ہیں۔ ان کی زندگی 2 دوروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ 131 AH میں مدنی مدت سماپت ہوئی اور عراقی اودھی شروع ہوئی۔ اس سمے ہشام کی عمر 71 سال تھی۔ حافظ ذہبی کے بعد کے سمے میں ہشام کی یادداشت خراب ہو جانے کے بارے میں بات کی ہے۔ مدینہ میں ان کے طالب علم و امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے۔ امام مالک اور مدینہ کے لوگوں نے انہیں ان کی عراقی حدیثوں کے لیے تنقید کی ہے۔ اس حدیث کے سبھی راوی عراقی ہیں جنہوں نے ہشام سے سنا تھا۔ علامہ کاندھلوی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں کہا گیا شبد 30 عشرہ کہا گیا ہے جس کا ارتھ 19 ہے، جب ہشام نے صرف 30 سنا جس کا مطلب 9 ہوتا ہے۔ مولانا عثمانی کا خیال ہے کہ اس تبدیلی کو جان بوجھ کر اور بدنیتی سے بعد میں بنایا گیا تھا۔ اتہاس کار ابن اسحاق نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اوپچارک گھوشنا کے پہلے سال میں اسلام سویکار کرنے والوں کی ایک فہرست دی ہے جس میں حضرت عائشہ کا نام حضرت ابو بکر کی چھوٹی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کے طور پر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ہشام کے حساب کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے کچھ دنوں بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرون سے دوبارہ شادی کرنے کا سجھاؤ دیا جس کی مراد حضرت عائشہ سے تھا۔ مسند احمد عربی میں بکرون کا ارتھ ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے ہے جس نے سن بلوغت کو پار کر لیا ہو اور شادی کی عمر ہو گئی ہو۔ ایک 6 سال کی لڑکی کے لیے شبد استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اہل علم حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی جلدی ہو گئی تھی کیونکہ عرب میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت عربوں کا عام رواج نہیں تھا۔ علامہ کاندھلوی کے مطابق اسلام سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی معاملہ درج نہیں ہے اور نہ ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے روپ میں بڑھاوا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 21 اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی 23 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد نے 26 سال کی عمر میں اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت اسماء کی شادی کر دی تھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ وہ جنگ بدر میں لڑائی کے میدان میں تھی۔ یہ کسی کو بھی اس نتیجے کی طرف لے جاتا ہے کہ حضرت عائشہ 1 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی، لیکن 9 سال کی بچی کو کسی بھی طرح ایک خطرناک فوجی مشن پر نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔
2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10 سال کی لڑکی کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی ہوگی؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو پانی سے بھری مشک لے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ فوجیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ بخاری۔ حضرت ام سلیم اور جنگ احد میں دوسری خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ مضبوط اور بالغ خواتین تھیں، جن کی ذمہ داری شہید ہوئے اور زخمی فوجیوں کو اٹھانا تھا اور ان کے زخموں کا علاج کرنا تھا۔ بھاری مشق میں پانی لے جانا اور گولا بارود اور یہاں تک کہ تلوار بھی لے جاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کنیت کا استعمال کیا جو حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے اور گود لیے گئے بیٹے کے نام سے لیا گیا تھا۔ اگر وہ 6 سال کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ان سے 8 سال ہی بڑی رہی ہوں گی، جو انہیں مشکل سے ہی گود لینے کے قابل بناتا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی کبھی اپنے بچے کی امید نہیں چھوڑ سکتی تھی، جبکہ انہوں نے اپنی کنیت کے لیے اپنے گود لیے گئے بچے کا نام استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عروہ نے ایک بار کہا کہ اسلامی قانون اور شاعر و اتہاس کے بارے میں ان کے آشچर्ے جنک گیان سے وہ حیران نہیں ہیں، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ اگر وہ 8 سال کی تھی جب آپ کے والد نے ہجرت کی، تب انہوں نے اپنے والد سے شاعری اور اتہاس کا علم کب سیکھا؟ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی، جن کی ہجرت کے وقت عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ اس طرح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ ہجرت کے وقت لگ بھگ 18 سال کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہونے کے وقت آپ 21 سال کی نوجوان عورت تھی۔ اس وقت بہت سے تاریخی حقائق کے ساتھ باہمی تعلق نہ بنا پانے کے سبب ہشام حدیث کے اکیلے راوی ہیں جن کی سچائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس لیکھ کی لیکھیکا نیلوفر احمد ہیں۔ انگریزی سے انواد سمیع الرحمان نیو ایج اسلام.com۔ لیکھیکا قرآن کی ودوان ہیں اور ورتمان سمے کے وشوں پر لکھتی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔